لیکن میں آپ کو اگر کہوں کہ آپ رات کے پہلے حصے میں سو جائیں اور رات کے آخری حصے میں جو نچوڑ ہے، اصل میں رات کا جو آخری وہ حصہ ہوتا ہے اس میں بندے سوتے نہیں ہیں، اس میں ایک خاص سکینہ نازل ہوتی ہے، ایک خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اپنا اللہ مجھے معاف کر دے، چلو پھر محبت والدین سے بھی ہے، والدیہ میرے والدین کو معاف کر دے، بس ختم۔ جب جذبہ آگے جاتا ہے نا پھر وہیں فیصلے بدلتے ہیں۔ ایک عمل دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو 27 بار پڑھ لے صرف اللہم اغفر لی والدیہ، رجب سے رمضان کی ابتدا کی ہے، اے اللہ ہمارے رجب کو برکت دے، اے اللہ ہمارے شعبان کو برکت دے۔ 15 شعبان، برات کہتے ہیں اصل میں نجات کو، گناہوں سے نجات، بہت اہم رات ہے، بہت اہم رات ہے اللہ سے مانگنے کی۔ رات میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کون بندہ، اس کو کتنا رزق، کتنی عزت، کتنا وقار، کتنی شان و شوکت، اور ایک بندہ ہوگا کہ اس کی نیکی کم ہوگی۔ اب کون دے گا؟ وہاں تو کوئی نیکی نہیں دے گا، ساری کائنات کو تو اتنا اس کو دے دو۔ یقین جانیے جو بندہ صرف 27 دفعہ اس کو پڑھے گا رات کے آخری حصے سے لے کر سحری تک، آخری حصہ جس کو ہم رات کے آخری حصے کو رات 1 بجے کے بعد کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب سے رمضان کی ابتدا کی ہے، اے اللہ ہمارے رجب کو برکت دے، اے اللہ ہمارے شعبان کو برکت دے۔ رمضان کی برکتوں کو رجب سے لیا ہے، اب تو شعبان آ گیا، اور آپ کو علم ہے شب برات، شعبان، 15 شعبان۔ برات کہتے ہیں اصل میں نجات کو، گناہوں سے نجات، جہنم سے نجات، عذاب سے نجات۔ لیکن یہ رات بڑی اہم رات ہے، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کون بندہ، اس کو کتنا رزق، کتنی عزت، کتنا وقار، کتنی شان و شوکت، کتنی سربلندیاں، یا کتنا اس کو نیچا کرنا ہے، یا اس سے رزق چھیننا ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے، کتنے چلے جائیں گے، کتنوں کی موت کے پروانے۔ یہاں تک فرمایا کہ ایک بندہ اپنی شادی کے لیے سامان خرید رہا ہوتا ہے اور فرشتے دیکھ کے مسکراتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اس کا نام موت اور مرنے والوں کی لسٹ میں ہے، مردوں میں ہمارا نام ہے، اس کا نام ہماری لسٹ میں مردوں میں ہے۔ بہت اہم رات ہے، بہت اہم رات ہے اللہ سے مانگنے کی، منوانے کی، برکت منوانا، رزق منوانا، صحت منوانا، عافیت منوانا، اس کے خزانوں سے لینا۔ اب اس کی میں آپ کو 3 ترتیبیں عرض کرتا ہوں۔ مغرب سے سحری تک اس کا روزہ بھی ہے، مغرب سے سحری تک نہ سوئیں، عبادت میں رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رات کے آخری حصے سے لے کر سحری تک، آخری حصہ جس کو ہم رات کے آخری حصے کو رات 1 بجے کے بعد کہیں گے، 2 بجے کے بعد کہیں گے، 2 بجے کے بعد کہیں گے، یہ رات کا آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے 2:30 بجے کے بعد۔ مجھے ایک سیانے نے ایک نصیحت کی تھی، اس نے کہا کہ اگر تو خود ڈرائیو کر رہا ہے یا تیرا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہے تو رات کے آخری حصے میں اس کی آنکھوں پہ نظر رکھنا، یہی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور حادثے اکثر اسی وقت ہوتے ہیں، بندے سو جاتے ہیں، اور میں نے اس کے بڑے تجربے کیے۔ اصل میں رات کا جو آخری وہ حصہ ہوتا ہے اس میں بندے سوتے نہیں ہیں، اس میں ایک خاص سکینہ نازل ہوتی ہے، ایک خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس خاص رحمت اور رحمت کے اندر ایک خاص لطف ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک وہ ہے مغرب سے لے کر سحری تک، ایک وہ ہے رات کا آخری حصے سے لے کر سحری تک، ایک وہ ہے کہ رات کا پہلا حصہ۔ اب میں ایک بتاؤں، جن کو خطرہ ہے کہ ہم نہیں جاگ سکیں گے وہ رات کے پہلے حصے کو کر کے سو جائیں، لیکن فجر پڑھنی ہے۔ لیکن میں آپ کو اگر کہوں کہ آپ رات کے پہلے حصے میں سو جائیں اور رات کے آخری حصے میں جو نچوڑ ہے الارم لگا لیں اور پہلے سے آپ کو چوکنا کر لیں۔ ہاں، اللہ جل شانہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اور کریم کا کرم ہے، موقع ہے
پھر ساری رات اس کے سامنے گڑ گڑانا اور فجر جماعت سے پڑھ کے سونا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اب ایک سوال ہے، کرنا کیا ہے؟ کیا مانگے؟ کیا کریں؟ کون سے عمل ایسے ہیں کریں جس پہ اس کی شان کریمی کو ہمارے پر رحم آئے اور ہمارے حق میں فیصلے ہو جائیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے نا، میں آپ کو عمل دوں گا، اپنی ذات سے نکلیں گے اس رات میں۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے بچوں کو، اللہ میری اماں کو، ابا کو۔ اس رات میں اپنی ذات سے نکلیں گے۔ اگر بہت کچھ پانا چاہتے ہیں، میں لفظ بہت کو اتنا بھاری لے گیا ہوں، آپ نے میرے لہجے کو غور سے دیکھا ہوگا۔ اگر بہت کچھ لینا چاہتے ہیں، اپنی ذات سے نکلیں۔ ایک عمل دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو 27 بار پڑھ لے صرف اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، صرف 27 بار پڑھ لے، اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، اور اتنی قبول کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو رزق دیتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں، اللہ اس کی ہر مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ بڑے فضائل، بڑے کمالات اس دعا کے ہیں۔ آپ اس دعا پہ غور کیجئے، میں اس کا پھر پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لی، میری مغفرت کر دے۔ انسان کا مسئلہ اپنا، اللہ مجھے معاف کر دے، چلو پھر محبت والدین سے بھی ہے، ولی والدی، میرے والدین کو معاف کر دے، بس ختم۔ جب جذبہ آگے جاتا ہے نا، پھر وہیں فیصلے بدلتے ہیں۔ اگلا جذبہ کیا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، 6 چیزیں، مومنین مومنات 2، مسلمین مسلمات 4، الاحیاء والاموات زندہ مردہ 6۔ اے اللہ تو ان کا بھی کرم کر دے، اللہ ان پہ بھی فضل کر دے، اللہ ان پہ بھی رحم کر دے، اللہ ان کے اوپر عطاؤں کی بارش کر دے۔ اللہ کہتے ہیں تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، وہ کیسے؟ اور میں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک بندہ ہوگا کہ اس کی نیکی کم ہوگی۔ اب وہاں کون دے گا؟ وہاں تو کوئی نیکی نہیں دے گا، نفسا نفسی۔ تو یہ ایک نیکی والا کہے گا میرا تو بنے گا کیا، چلو تو ایک نیکی لے جا۔ اب یہ ایک نیکی پوری کر کے خوشی خوشی اللہ کے پاس آئے گا، تو اللہ پاک فرمائیں گے باوجود جاننے کے، کہاں سے لایا نیکی؟ یہ اللہ فلاں بندے نے بلا کے لیا۔ دونوں کو اللہ کھڑا کر کے فرمائیں گے تو نے اس کو نیکی دی ہے؟ یا اللہ میں نے دی ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، جا میں نے تجھے اس نیکی کے دینے پہ تجھ پہ کرم کر دیا، اور اس کی کریمی عطا کر دیا، اور اس کی کریمی معاف کر دی۔ ایک اور عمل بڑا خاص ہے، وہ بتاؤ؟ دعاؤں کو ہمیشہ قبولیت سے صرف ایک چیز روکتی ہے، وہ میرے گناہ، میری خطائیں، یا میرے بڑوں کی خطائیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ذرا غور سے سننا، میری طرف دیکھتے ہوئے، دیکھیں میری طرف۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بہت دعا کرتا رہا، اللہ وہ زندگی کا مجھے وقت بتا جب میری دعائیں قبول نہ ہوں، یا جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں کیا یہ قبول ہو رہی ہیں؟ اگر قبول نہیں ہو رہی، میری کون سی خطا ہے، میری کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو؟ میں نے کہا سالہ سال مانگا، ایک دفعہ دیکھا، اب غور سنیں، خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک طرف میری مانگے جانے والی دعاؤں کا ایک نور کا ڈھیر ہے، ایک طرف کچھ لوگ ہیں جن کی زبر زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، اور ان پہ بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ دائیں طرف کیا ہے؟ کیا تیری دعائیں ہیں؟ کہا بائیں طرف۔ کہا یہ تیرے بڑے ہیں جنہوں نے نافرمانیاں کی، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے خطائیں کی، اور جن کی وجہ سے ان کی طرف سے جو عذاب ہے وہ تیری طرف آ رہا ہے۔ کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ کہا تیری دعا کے ساتھ استغفار نہیں ہے، توبہ نہیں ہے۔ دعائیں ہیں، کیا نہیں ہے؟ توبہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ندامت کر کے کہ اللہ میرے بڑوں میں سے کسی کا کوئی عمل ایسا ہو جس سے عذاب میری طرف آ رہا ہو، یا اللہ میرا عمل، میرے کسی قریب کا عمل جس کی وجہ سے عذاب اور بلا اور مصیبت آ رہی ہو، اللہ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ آپ یہ سارے عمل کریں،
ابھی آپ نے یہ سارے عمل کرنے ہیں جو میں نے بتایا. یہ دعا یہ جو ہے دعا ابدالوں والی دعا، اس کو 1 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بار بار پڑھیں، نفل حاجت کے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. پھر باقی جو وقت بچے وہ رات 2 بجے تک استغفار کرتے رہیں. اور ایک استغفار ہے کہ تسبیح ہلے، ایک استغفار ہے دل بھی ساتھ ہلے. ایک استغفار ہے صرف زبان حرکت کرے ہلے، ایک ہے ساتھ دل بھی ہلے کہ اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، دنیا کا سب سے بڑا خطا کار میں ہوں، اے اللہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، یا اللہ تم معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، تو استغفار کو قبول کر لے، تیری مہربانی ہے. جب استغفار مانگیں گے نا اور دعا کا وقت آئے گا کہ اللہ پاک سے فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی وہ دعائیں، وہ عذاب، وہ گناہ جس کی وجہ سے دعائیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی تھیں یا مار دی جانی تھیں، یا اللہ یہ تو توبہ استغفار کر کے پاک صاف ہو کے تیرے پاس آیا ہے. استغفر اللہ، جس کو استغفر اللہ آتا ہے وہ استغفر اللہ پڑھے. جس کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وہ پڑھے. جس کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفار کرے اور بہت زیادہ گڑ گڑا کے. اس لیے کسی نے پوچھا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے رحم اللہ سے، شب برات کے عمل کا تعلق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا شب برات میں اللہ اور بندہ ہو، کوئی اور تیسرا نہ ہو، ہنگامے ہوں، شور ہو، نہیں. شب برات صرف 2 بندوں کا نام ہے، اللہ بندہ، ختم. یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو تنہا کر لیں. ضروری کسی جنگل میں جانا ہے، رہنا تسبیح خانے میں ہے، تسبیح خانے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. یہیں بیٹھے بیٹھے سارے عمل کرنے ہیں. قبولیت کی گھڑی کو پانا ہے، قبولیت کے لمحوں کو پانا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کو 2 بجے دعا ہوگی، پھر عمل میں لگ جائیں. کچھ دیر سو بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ اور اس نیت سے لیٹنا ہے کہیں ہماری سو بھی سکتے ہیں. اس کے بعد پھر عمل میں اور استغفار میں لگ جائیں. مانگیں گے ملے گا. اور بعض اوقات بندہ فرمایا اتنے عمل کرتا ہے مانگنے کا وقت نہیں ملتا. اللہ کہتا ہے اسے فرصت ہی نہیں ہے میری محبت اور میرے عشق کی باتوں میں. میرے بندو اس کو بن مانگے دو، وہ دو جو میں نے اپنے خاصوں کو دیا تھا اور خاصان خاص کو دیا تھا، اس کو وہ دو. اور اللہ وہ دیتا ہے جو میں نے اپنے خاصان خاص کو دیا تھا، جو میں نے اپنے دوستوں کو دیا تھا، اس کو وہ دو. اللہ اس کو وہ دیتا ہے، اللہ اس کو وہ دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ کتنا زبردست تحفہ ہے اور کتنے کمال چیز ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ تو نہیں بھولیں گے کہیں، جو 1400 راتوں والی برکتیں ہیں لینی ہیں. 1400 راتوں والی جو برکتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور لیں گے، وہ ضرور لیں گے. 1400 راتوں والی برکتیں، اس کی نیت، اس کی ترتیب، اس کا کمال میں نے آپ کو بتا دیا. آج ہمارے پیکج ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے جو ہم نے پیکج کرنے ہیں، اور بڑے طاقتور پیکج ہیں اور بہت باکمال پیکج ہیں. آپ کے پاس نیلے رنگ کی ایک شمیز قمیض بنیان ہوگی، نیلے رنگ کی شمیز قمیض بنیان ہوگی. اس بنیان کو دائیں بازو پر قمیض کے اوپر سے لپیٹ لیں، دائیں بازو پر قمیض کے اوپر لپیٹ لیں، دائیں بازو پر اپنے کپڑے قمیض کے اوپر ہی لپیٹ لیں. بعد میں نے اس پہ عمل کرنا ہے اور یہ دم کرنا ہے. یہ بتا دوں، یہ آپ نے پہننی ہے اور پہننے کے بعد پھر اس کو جلانا یا بہانا ہے. جتنی بھی بدن کے بال روئیں بدن کے بال روئیں میں بیماری، تکلیف، جادو، اثرات، بندشیں، نظر بد،
کوئی بھی ایسی تکلیف ہے جو زندگی میں انسان کو پریشان کر چکی ہے اور حالات کو گردشوں میں لا چکی ہے، اور ایسی تکلیف ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب اس کا کوئی حل نہیں، الحمدللہ یہ سال ہر سال کا عمل ہے، اور ہر سال لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور ہر سال اس کی برکتیں اور کمالات اور ہر سال اس کی تاثیر بہت زیادہ ملتی ہے، بہت زیادہ ملتی ہے، ہر سال اس کی برکتیں اور تاثیر بہت زیادہ ملتی ہیں ہر سال۔ ہاں جی، لپیٹ لیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے نا، اس کی پوری ترکیب، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے، ابھی میں اس کا عمل کراؤں گا، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے، اس کا عمل کراؤں گا، اور یہ ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، ہر حالت میں پہنی جا سکتی ہے، اس کی پوری ترکیب لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ نے پوری توجہ سے اپنی بیماریاں، اپنی مشکلات، اپنے دکھ، اپنے جادو، اثرات، بندشیں، ان ساری چیزوں کا سخت تصور کرنا ہے، اور آپ نے اپنی بنیاد کو دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لیا ہے، لپیٹ لیا ہے، دائیں ہاتھ پہ، دائیں بازو پہ آپ نے لپیٹ لیا ہے۔ اب سر جھکا کے پوری توجہ کے ساتھ میں اسم الہی آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ پوری توجہ سے اللہ کا اسم یا جبارو پڑھنا ہے، اور گھر جا کے رات سوتے وقت اس کو پہنے اور ایک تسبیح یا جبارو پڑھیں، پھر سو جائیں، پھر اس کو اتار دیں۔ یہ عمل صرف ہفتے والے دن کرنا ہے۔ کون سے دن؟ کون سے دن؟ یہ عمل صرف ہفتے میں ایک دن، ہفتے والے دن، ہفتے میں ایک دن، صرف ہفتے والے دن، اور 21 ہفتے کرنا ہے۔ 21 ہفتے کیا کرنا ہے؟ 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، ہفتے والے دن ایک دن، 21 ہفتے یہ عمل کرنا ہے، 21 ہفتے۔ اور اس کے بعد پھر اس شمیز کو جلا دیں، بہا دیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی، روئیں جسم کے انگ انگ سے بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، جادو، نظر بد، اثرات، ناکامیاں، جو زندگی میں مشکلات ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اب ایک چیز اور ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ یہ جو نیلی بنیان ہے، اس کا ہدیہ کیا ہے؟ اب غور سے سنیں، نیلی بنیان کا ہدیہ کیا ہے؟ اس کا ہدیہ یہ ہے کہ جس وقت یہ کپڑا آپ پھینکنے لگیں، ڈالنے لگیں، جلانے لگیں، اس کے اوپر حسب توفیق کوئی گوشت، کوئی پھیپھڑے، کلیجی، کوئی چیل جانور، اس کے اوپر اینٹیں رکھ دیں گے، یہ اٹھا کے نہ لے جائیں، کیونکہ بعض اوقات نا گوشت چپک جاتا ہے۔ اس کو اینٹیں رکھ کے اس کے اوپر جانور کچھ کھا لیں، گوشت کھا لیں، چھچڑے کھا لیں، کوئی کلیجی کھا لیں، حسب توفیق، یہ اس کا ہدیہ ہے، اور اس کا ہدیہ لازم ہے۔ اس کے بعد پھر اس کپڑے کو جلا دیں یا بہا دیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ ڈوب کے پوری توجہ سے ڈوب کے پوری توجہ سے اور برے دھیان سے آنکھیں بند کر کے ہم نے پڑھنا ہے یا جبارو، دل کی کیفیت میں آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے، اور میں نے اس پہ دم کرنا ہے۔ آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں، اپنی مشکلیں، پریشانیوں کا سخت تصور کرتے ہوئے۔ اللہم صلی علی۔ پھر پڑھیں توجہ سے یا جبارو، اپنی مشکلوں کا تصور کر کے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ وہ بنیاد ہے، جب دم ہو جائے گی، اس کے روئیں انگ انگ، دھاگے دھاگے کے اندر بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، جادو، اثرات، بندشیں، لا علاج روگ، ناکامیاں، جسم کے روئے، خون کے قطرے قطرے، اور ہڈی کے اندر کے گودوں سے بیماریاں نکال کے جسم کو شفا، راحت اور رحمت بخشیں گے، شفا، رحمت اور راحت بخشیں گے۔ اب آپ نے یا جبارو ڈوب کے، سر جھکا کے توجہ سے پڑھنا ہے۔ میں دم کر